السلام علیکم ناظرین، میں آپ سب کی میزبان سمیرہ خان آپ سب کا استقبال کرتی ہوں HS1 نیوز چینل پر۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں۔ صدر نشین بلدیہ آرمور پنڈت ونیتا پون کے خلاف پیش کردہ تحریک اعتماد کی قرارداد کامیاب ہو گئی ہے اور موجودہ صدر نشین بلدیہ کو کرسی سے اتار دیا گیا ہے۔ وہ اپنا عہدہ کھو بیٹھی کیونکہ موجودہ صدر نشین بلدیہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ تفصیلات کے مطابق آرمور بلدیہ کونسل ہال میں آج جمعرات کو 11 بجے RDO آرمور اور اس اجلاس کے پریزیڈنگ آفیسر ونود کمار کی راست نگرانی میں عدم اعتماد تحریک اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اس اجلاس میں BRS کے 9 مجلس کے 1 اور BJP کے 4 اراکین کے علاوہ رکن اسمبلی آرمور P راکیش ریڈی نے ایکس آفیشیو کے طور پر اجلاس میں شرکت کی۔ موجودہ صدر نشین بلدیہ پنڈت ونیتا پون اور ان کے خاص حامی کونسلر اجلاس سے غیر حاضر رہے۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے درکار کافی کوورم ہونے کے باعث عہدیداروں نے اعلان کیا کہ عدم اعتماد کا امتحان کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ چیئرپرسن پنڈت ونیتا پون اپنا عہدہ کھو بیٹھی۔ RDO ونود کمار نے صحافیوں کو بتایا کہ BRS کے 19 کونسلر، 1 MIM کا کونسلر، 4 BJP کے کونسلر اور 1 MLA نے بطور آفیشیو ووٹ دیا، جبکہ کل 25 لوگوں نے تحریک عدم اعتماد کی مکمل حمایت کا اعلان کیا اور عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے کانسٹیبل کے تقررات میں حائل رکاوٹیں دور کر دی ہے۔ ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے جمعرات کو سنگل بینچ کی طرف سے امیدواروں کو 4 نشانات شامل کرنے کے احکامات کو مسترد کر دیا اور ڈویژن بینچ نے حکم دیا کہ تقررات کا عمل 4 ہفتوں میں مکمل کیا جائے، جس سے 15,640 کانسٹیبل کی جائیدادوں کو پرکی ہموار ہوگی۔ پولیس ریکوائرمنٹ بورڈ نے تلنگانہ میں کانسٹیبلز کے 16,604 جائیدادوں پر بھرتی کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جس میں سول AR وغیرہ شامل ہے، اور اہلیت کے امتحان کا انعقاد کیا، جس میں 15,640 امیدواروں کا انتخاب کیا گیا۔ پولیس ریکوائرمنٹ بورڈ نے 30 اپریل 2023 کو کانسٹیبل کے فائنل تحریری امتحانات کا انعقاد کیا اور 4 اکتوبر کو نتائج جاری کیے۔ تاہم کئی امیدواروں نے ہائی کورٹ سے رجوع ہوتے ہوئے کہا کہ تحریری امتحان میں 4 سوالات غلط دینے کا الزام عائد کرتے ہوئے 4 نشانات دینے کی درخواست کی۔ اس پر سماعت کرنے والے سنگل جج نے تقررات پر روک لگا دی۔ 4 نمبروں کو شامل کرنے کا حکم دیا گیا، جس کی وجہ سے ملازمتوں کے لیے منتخب امیدواروں نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس معاملے کو ڈویژن بینچ سے رجوع کیا۔ ڈویژن بینچ عدالت نے تقررات کی اجازت دے دی۔ مسلم باغ اور امبرپیٹ کو جوڑنے والی دریائے موسیٰ پر ایک اعلیٰ سطحی پل کی تعمیری کام حکام نے شروع کر دیا۔ پل کی تخمینہ لاگت 52 کروڑ ہے۔ یہ پل یہاں کے موجودہ پل میں پانی بھرنے کے مسائل کو دور کرے گا۔ GHMC کمشنر رونالڈو، جنہوں نے حال ہی میں جائے وقوع کا دورہ کیا، عہدیداروں کو جنگی بنیادوں پر کام کرنے کا حکم دیا۔ توقع ہے کہ تعمیر کے لیے درکار زمین جلد از جلد حاصل کر لی جائے گی۔ مرکزی الیکشن کمیشن نے جمعرات کو تلنگانہ میں 2 خالی MLA کوٹا کے MLC سیٹوں کو ضمنی انتخابات کے شیڈول کا اعلان کیا۔ واضح ہے کہ BRS MLCs کڈیم سری ہری اور P کوچک ریڈی نے اسمبلی انتخابات میں کامیابی کے بعد MLC کے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ 2 سیٹ خالی ہو گئی تھی۔ اس سلسلے میں مرکزی الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات کے شیڈول کا اعلان کیا ہے۔ انتخابات کا نوٹیفیکیشن رواں ماہ کی 11 تاریخ کو جاری کیا جائے گا۔ اسی دن سے پرچہ نامزدگی کی وصولی شروع ہو جائے گی۔ پرچہ نامزدگی کی آخری تاریخ 18 جنوری کو ہوگی۔ 19 تاریخ کو نامزدگی کی جانچ پڑتال اور 22 تاریخ تک نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ ہوگی۔ الیکشن کی پولنگ 29 جنوری کو ہوگی۔ پولنگ صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ نتائج کا اعلان 21 فروری کو کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں 2 اور UP میں 1 MLC سیٹ کے لیے ضمنی انتخابات ہوں گے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی۔ ملاقات بنیادی طور پر دونوں ریاستوں کی تقسیم کے مسائل پر تھی۔ امت شاہ نے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی دونوں چیف سیکریٹریز کو فون کریں گے اور تقسیم کے مسائل پر بات کریں گے۔ ریونت ریڈی نے نارکوٹک ڈرگ کنٹرول بیورو کے اضلاع کی بڑھتی ہوئی تعداد کے مطابق IPS کی تعداد بڑھانے کی اپیل کی۔ تلنگانہ کی چیف سیکریٹری شانتی کماری بھی چیف منسٹر کے ہمراہ موجود تھی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی اور ریاستی وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی نے جل شکتی کے مرکزی وزیر گجیندر سنگر شیجاوت سے ملاقات کی۔ انہوں نے پالمور رنگا ریڈی لفٹ پروجیکٹ کے لیے ماحولیاتی اور تکنیکی منظوری دینے کی اپیل کی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پالمور رنگا ریڈی کو قومی درجہ دیا جائے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی جمعرات کی صبح حیدرآباد سے دہلی کے لیے روانہ ہوئے۔ اس دورے کے تحت انہوں نے مالیات، صحت، آبپاشی اور صنعت سمیت مختلف امور پر مرکزی حکومت کے عہدیداروں سے ملاقات کی۔ جج کی جانب سے اپنے حق میں فیصلہ نہ سنانے پر ایک ملزم نے اچھل کر خاتون جج پر حملہ کر دیا۔ یہ واقعہ امریکہ کے لاس ویگاس کی عدالت میں پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق ایک شخص پر حملے کے الزام میں جج نے ملزم کو جیل کی سزا سنائی، جس پر وہ برہم ہو گیا اور سب کی آنکھوں کے سامنے اس نے اچانک اچھل کر جج کی کرسی پر کود گیا اور حملہ کر دیا۔ وہاں موجود محافظوں نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ کورٹ روم کا یہ ویڈیو تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزم ہوا میں اچھل کر جج کی کرسی پر کود گیا۔ خاتون جج نے اس سے بچنے کی کوشش کی۔ I appreciate that, but I think it's time that he gets a taste of something else because